وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اسلام کا ایک شعبہ عبادات ہے جس میں بندہ اپنے مولا کا حق ادا کرتا ہے اور اس کی بندگی براہ راست ادا کرتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات. اور اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا تعلق معاشرت سے ہے، معاملات سے. مخلوق کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور مخلوق کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. دینی اداروں میں فقہ کی کتاب ہے بڑی مشہور، ہدایہ. اس کے 4 حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق عبادت سے، 3 حصوں کا تعلق معاملات اور معاشرت سے. تو ایک مسلمان کی زندگی میں معاملات کا اور معاشرت کا اسلام کا حصہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی معاشرت کیسی ہوتی ہے. چونکہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی معاشرت اچھی ہو. اور اس کی معاشرت میں اس کے سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ بیوی. بیوی کے لیے شوہر. یہ اس کا سب سے قریبی تعلق ہے. قرآن نے اس کو یوں تعبیر کیا، ہن لباس لکم. جسم اور لباس کے درمیان اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اور جسم اور لباس کے درمیان سے زیادہ کوئی چیز قریب بھی نہیں ہوتی. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. یہ سب سے قریبی تعلق ہے. تنہائیوں کا، خلوتوں کا، مصائب میں، آزمائش میں، خوشحالی میں، آسانیوں میں یہ رشتہ ہے. ہر وقت کا زندگی کا یہ سفر ساتھی ہے. تو قرآن مجید نے مسلمانوں کی زندگی کیا بتائی؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مسلمانوں کا رشتہ دوستی کا ہوتا ہے. مودت کہتے ہیں دوستی. یہ میاں بیوی کا تعلق دوستی کا ہوتا ہے. دوستی میں دوستی واقعی دل سے ہو اور دل سے ایک دوسرے کو اعتماد ہو اور دل سے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تو کیا ملتا ہے؟ اس کے ساتھ رہنے سے سکون ملتا ہے. اگر وہ دوستی دل سے ہے، سچائی پر مبنی ہے، سچی وفاداری ہے، پرخلوص ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس دوست سے راحت ملتی ہے. تو فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا. پھر یہاں سکون ہوتا ہے، یہاں ایک دوسرے کو راحت ملتی ہے. دوستی جو ہے دوستی کی زندگی، محبت کی زندگی، یہ مسلمانوں کی ازواجی زندگی ہے.
لیکن آج چونکہ معاشرت اچھی نہیں، معاملات ٹھیک نہیں، آج اسی رشتے میں دراڑیں، محبت نہیں رہی، محبت پتلی ہو گئی، اور جب محبت پتلی ہو جاتی ہے تو عیب موٹے ہو جاتے ہیں، پھر آدمی خوردبین لگا کر عیب دیکھتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اور وہ بہت موٹے لگتے ہیں۔ جہاں دوستی اور محبت سچی ہوتی ہے تو وہاں عیب بھی ہنر بن جاتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن جب بری معاشرت ہو، معاملات اچھے نہ ہوں، تو محبت، دوستی اور محبت نہیں رہتی، وہاں پھر عیب تلاش کی جاتے ہیں۔ اب اس کی آنکھوں میں سب کی خوبیاں ہیں، اپنی بیوی کی خامیاں ہیں، اور اس کی زبان سب کے لیے میٹھی ہے، اپنے شوہر کے لیے بہت کڑوی ہے۔ دوستی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سب کو سب کی خوبیاں اسے نظر آتی ہیں، اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں چونکہ چشمہ بدلا ہوا ہے، نظر بدلی ہوئی ہے، یہاں اسے عیب موٹے نظر آتے ہیں۔ یہ دوربین لگا کر عیب دیکھتا ہے تو پھر وہ خوردبین لگا کے عیب دیکھتی ہے۔ جب رشتوں سے دوستی اور محبت ختم ہو جائے تو وہ گھر نہیں رہتا، انگاروں کی بھٹی بن جاتی ہے، وہاں تپش رہتی ہے، سکون نہیں رہتا۔ اور اگر یہ دوستی اور محبت ہو تو جھونپڑی بھی بڑی پرسکون، وہاں بھی گھر کا مزہ آتا ہے اور گھر کا لطف آتا ہے۔ فرمایا گھر کی بھی خصوصیت ہے سکون، وَجَعَلَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اور اس ازواجی رشتے میں محبت اور مودت کا حسن بھی کیا ہے، اس کا ثمرہ بھی کیا ہے، سکون، ایک دوسرے کے لیے راحت، ایک دوسرے کے لیے آرام، راحت کا باعث۔ لیکن آج چونکہ دین کا تصور بدل گیا نا، دین مسجد تک رہ گیا، نماز تک رہ گیا، عبادات تک رہ گیا، معاشرت میں دین نہیں تو گھر میں زندگی دین کی نہیں، ازواجی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ وہ سب کا ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، گھر مصیبت بنا ہوا ہے، پردہ بھی ہے، وظیفے بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، گھر کا سکون نہیں ہے، معاشرت خراب ہو گئی، اخلاقیات رخصت ہو گئی، معاملات میں انصاف نہیں رہا۔ مسلمانوں کے ازواجی زندگی کا حسن تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھتے تھے، کہ مرد بیوی کا شکر گزار رہتا تھا اور بیوی شوہر کی شکر گزار رہتی تھی، یہ جذبات ہوتے تھے کہ اس نے اتنی قربانی دی اور میرے گھر کے دہلیز پہ سب کچھ لٹا دیا، اور میرے لیے راحت کا باعث بنی ہوئی ہے، میرے بچوں کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے، میری اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر کے اندر دل میں اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات، اور بیوی کے لیے شوہر کے لیے شکر گزاری کے جذبات کہ میری ضروریات پوری ہوتی ہیں، مجھے اس گھر میں ہر قسم کی راحت کا سامان مہیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا ایمان، میرا شرم و حیا یا محفوظ ہے۔
شکر گزاری کے جذبات ہوا کرتے، اور اب شکایات کے جذبات، اب نہ شکری کے جذبات ہیں، شکوے شکایت کا ماحول ہے۔ نہ شکری کی عادت ہے، شکر نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہ کرے وہ اللہ کا کیا شکر کرے گا۔ جن کے سامنے اس پر احسان ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ اچھائیاں کر رہا ہے، جو اس کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا۔ جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ازواجی رشتہ جو گھر کی زندگی کا نام ہے، اس لیے کہ اگر اللہ حفاظت فرمائے گھر کی زندگی نہ ہونا، اولاد معاشرے کے لیے اچھی نہیں بنتی۔ ایسے گھروں سے آنے والی اولاد معاشرے کے لیے کوئی کرامت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اجڑی ہوئی گھر سے آنے والی اولاد اجڑے ہوئی اخلاق ہوں گے نا بھائی، بگڑے ہوئے اخلاق ہوں گے۔ معاشرے کی پہلی اکائی گھر ہے، پہلے گھروں سے محبتیں جاتی ہیں، پھر معاشرہ نفرتوں کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے گھر محبتوں سے خالی ہوتے ہیں، پھر معاشرہ نفرتوں اور جھگڑوں کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے گھروں کا سکون جاتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے۔ پہلے گھر اخلاق سے خالی ہوتے ہیں، پھر سوسائٹیاں اور معاشرہ اخلاق سے محروم ہوتا ہے۔ گھر سے معاشرہ بنتا ہے نا، معاشرے کی تعمیر گھروں کی آبادی اور گھروں کی تعمیر سے ہے۔ معاشرے میں آنے والے افراد کہاں سے آتے ہیں؟ گھروں سے آتے ہیں۔ تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، مبارک رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی فضیلت بتاتے ہیں، فرمایا میں نے شادی کی ہے، اور جو یہ نکاح اور شادی نہیں کرتا اس کا میری امت سے کیا تعلق۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں، دن روزوں میں گزارنا چاہتا ہوں، میں یہ شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ فرمایا نہ بھائی میں نے شادی کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس کو اعراض کرے گا اس کا یہ تو میری سنت ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق۔ پھر یہ تو مسلمانوں میں ایک ازواجی رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، مبارک رشتہ ہے، جس کی خوبی کیا ہے کہ یہ آپس میں دوستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی میں گرمی سردی ہوتی ہے، دوست کا حوصلہ بڑھاتا ہے، دوست کا دستے بازو بنتا ہے، دوست کا خیر خواہ بنتا ہے، دوست کو تسلی دیتا ہے، دوست کا معاون بنتا ہے۔ دوستی جو ہے یہ محبت کا راستہ، دوستی کا تعلق ہے۔ زندگی کے اس سفر میں اچھا رفیق مل جائے، شوہر کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، زندگی کا سفر خوشگوار گزرتا ہے۔ عورت ذات ہے، اگر حوصلہ دینے لگے تو آدمی کی باہر کی تکلیف قابل برداشت ہو جاتی ہے، باہر کے دکھ درد
زندگی کی بیماری نہیں بنتی اگر عورت حوصلہ دے دے، ہمت بڑھا دے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر گھر کا سکون ختم ہو جائے تو باصلاحیت آدمی صفر ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دن بھر گھر کے کام کرتی ہے، تھک ہار جاتی ہے، لیکن شوہر کی مسکراہٹ اور محبت بھری بات اور لب و لہجہ اس کے دن بھر کی تھکاوٹ کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کے میٹھے بول اور اس کا مسکراتا چہرہ اور دوستوں والی گفتگو محبت بھرے انداز میں، پھر اس کی گھر کی تھکاوٹ اور زندگی کی مشکلیں سب آسان، سب قابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر گھر میں راحت کا ہر سامان ہو اور شوہر کے جگہ میں اس کے لیے جگہ نہ ہو، شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ ہو، تو ایک بچی، ایک بیوی اپنے شوہر کے پہلو میں سکون نہیں حاصل کر سکتی۔ ایک شوہر بہت کچھ کما کے لاتا ہو اور گھر میں ہر راحت کا نقشہ موجود ہو، لیکن اس شوہر کی زبان پر، اس کی آنکھوں میں محبت اور مٹھاس کی نظر اور بول نہیں ہے، تو ایک شریف بچی اس کے پہلو میں سکون نہیں پا سکتی۔ اور اگر یہ اچھا اسٹیٹس لے کے آئی ہے اور اپنے ماں باپ سے ایک اچھی زندگی اور اچھے وسائل لے کے آئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اور دل میں اپنے شوہر کے لیے جگہ نہیں ہے، تو بتائیے ایک شریف مرد اس کے پہلو میں سکون پا سکتا ہے؟ نہیں ملتا سکون۔ اس رشتے کی زندگی کا لطف تو محبت سے ہے، مودت سے ہے، دوستی سے ہے۔ اسلام میں شادی ہوتی محبت شروع ہو جاتی، فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا انعام ہے، یوں رشتہ ہوا، یوں محبت آ گئی۔ لیکن اب بیماری کیا ہے؟ اب بیماری کیا ہے؟ اب محبت پہلے ہو جاتی ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس نئی نسل میں طلاق خلا زیادہ ہے، اس لیے اس نئی نسل میں طلاق خلا زیادہ ہے۔ جو چیز بعد میں ہونی تھی وہ پہلے سے حرام کے ساتھ، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کا حکم توڑ کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، پھر دیکھتے ہیں نا آپ ایسی مخلوق کتنی جلدی ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس حلال رشتے کے بعد محبت کا نام ہے۔ ظاہر ہے جب یہ محبت جیسی چیز حرام جگہ استعمال کر لی، حرام موقع پہ خرچ کی، اور حرام جو وقت نہیں تھا وہاں اس کو استعمال کر لیا، اس کا کوٹا ختم ہو گیا، اس کا کوٹا ختم ہو گیا۔ اب جب حلال زندگی شروع ہوئی تو کوٹا ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کو عیب نظر آنے لگ گیا، اس کو خامیاں نظر آنے لگ گئی، اور پھر وہی حرام کی چونکہ عادت ہے تو نظروں میں حرام چیزوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اب حلال کی خوبیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے عزیزو، اگر گھر میں ہی اسلام کی یہ زندگی نہیں تو مسلمان کیسا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، خیارکم خیارکم لنسائکم، تمہارا اچھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ تم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسے ہو؟
اگر ان کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہے تم اچھے ہو، اگر ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تو تم اچھے نہیں. اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کا بہت اچھا ہوں. دوستوں میں بہت اچھا ہے، محفلوں کا بس محفلوں کی جان ہے، دوستوں میں بڑا سخی ہے. اچھا ہونے کا یہ معیار نہیں ہے. میاں گھر والوں کا کیسا ہے؟ عبادت میں بہت اچھا ہے. میاں دین کا ایک حصہ ہے، اس کا نام دینداری نہیں ہے. بہت بڑا دین کا حصے کا تعلق دوسروں کے تمہارا سلوک کیسا ہے، مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، تمہاری معاشرت کیسی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں مخلوق میں سب سے قریب میاں بیوی کی زندگی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس تم اس کا لباس. لباسا یواری سوآتکم وریشا. فرمایا لباس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ستر چھپاتا ہے، اور لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لباس سے آدمی زینت حاصل کرتا ہے. عورت مرد کے لیے لباس، مرد عورت کے لیے لباس. کیا مطلب ہے؟ مرد کو نکاح سے زینت حاصل ہوتی ہے، عورت کو نکاح سے زینت حاصل ہوتی ہے. اور جن قوموں میں نکاح کا رواج نہیں وہ اس زینت سے محروم ہے. پھر لباس اندر کے داغ دھبے، بناوٹ کی خامیاں لباس چھپا دیتا ہے، اندر کے عیب چھپا دیتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں، کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں. ایک محمد الرسول اللہ بس، کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں. کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. وہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، یہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. بات سہیلیوں میں نہیں جاتی، بات دوستوں میں نہیں جاتی، بات گلی محلوں میں نہیں جاتی، بات بازاروں میں نہیں جاتی، بات چوراہوں میں نہیں جاتی، بات عدالت کے کٹہروں میں نہیں جاتی. مسلمانوں کا گھر ہے. کبھی وہ صبر کرتی ہے یہ شکر کرتا ہے، کبھی یہ صبر کرتا ہے وہ شکر کرتی ہے. زندگی صبر شکر سے گزر جاتی ہے. کبھی وہ صبر کرتی ہے یہ شکر کرتا ہے، کبھی یہ صبر کرتا ہے وہ شکر کرتی ہے. زندگی صبر شکر سے گزر جاتی ہے. کمیوں سے کون پاک ہے؟ ایک بزرگ تھے، رنگ کے اتنے صاف نہیں تھے. میاں بیوی بیٹھے ہوئی ہے تو کہنے لگے تو جنتی ہے. تو ان کی طبیعت پہ کچھ بوجھ تھا. کہنے لگے جنتی تو ہے کہ تجھے حور پری جیسی بیوی مل گئی، میری قسمت کھوٹی کہ تو زندگی میں آ گیا. کہنے لگے نہیں، تو بھی جنتی میں بھی جنتی. تو مجھے دیکھتی ہے صبر کرتی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں شکر کرتا ہوں. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا جنتی. شکر صبر سے زندگی گزرا کرتی تھی.
خامیوں سے کمیوں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. لباس جو ہے اب تو کچھ زیادہ ہی روشن خیالی ہے نا. تنہائیوں کی تذکری بھی سہیلیوں میں، خلوتوں کی باتیں بھی دوستوں میں، بے شرمی کی انتہا، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. جب بے حیائی کے ماحول میں یہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، رہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں عیب نہیں رہتی، پھر یہ چیزیں عیب نہیں رہتی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، لباس ہے ایک دوسرے کے لیے، عیبوں کو چھپانے والے، کمزوریوں کو چھپانے والے، دوسرے کے لیے زینت کا باعث. پھر لباس ہے. جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو رومال دامن پہ رکھ لیتے ہیں، آستین اوپر کر لیتے ہیں. بتائیں یہ لباس ہے. اس کو غلط فہمیوں سے اور بدگمانیوں کے داغ دھبے سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. اس رشتے کو بدگمانی سے، غلط فہمیوں کے داغ دھبوں سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. اس رشتے میں بد اعتمادی نہ آنے دینا، بدگمانی نہ آنے دینا. زندگی عذاب ہو جائے گی. زندگی مصیبت بن جائے گی. بتائیے اتنی خلوت میں، تنہائیوں میں جو ساتھ ہو اور پھر اس میں بدگمانی آ جائے اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہ رہے، زندگی کتنا بڑا بوجھ بن جاتی ہے. فرمایا لباس ہے شوہر مرد کے لیے، بیوی شوہر کے لیے. تو لباس کو داغ دھبوں سے بچاتے ہیں نا، کوئی چیز گر نہ جائے سنبھال لیتے ہیں. اس لباس کو سنبھال کے رکھنا، کہیں بدگمانی کا، بد اعتمادی کا داغ دھبا نہ لگ جائے، زندگی مشکل ہو جائے گی. اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنی، دوستی کی زندگی ہو، محبت کی زندگی ہو. اس لیے کہ تمہارے جسم سے سب سے زیادہ قریب چیز کیا ہے؟ لباس. اب اس سے کیا چھپانا؟ اب یہ سب کے سامنے تذکرے کرے گی، شوہر کے سامنے نہیں. وہ سب سے مشورہ کرے گا، بیوی کے حساب سے رائے نہیں لے گا. زندگی کا دوست تو یہ ہے، زندگی کا ساتھی تو یہ ہے، سب سے وفاداری کا رشتہ تو یہ ہے. اس سے کیا چھپانا؟ بد اعتمادی نہ آنے دینا، بدگمانی نہ آنے دینا. زندگی مصیبت بن جائے گی، رشتہ بوجھ بن جائے گا. بس اوقات میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی، ایک دوسرے پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ کان بھرتے ہیں، دوسرے لوگ کان بھرتے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے، خوف خدا نہیں ہے. کیوں کسی کا گھر خراب کرتے ہو؟ تمہارا بھی تو کوئی بیٹا ہوگا، تمہاری بھی تو بیٹیاں ہوں گی. اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے ریئیکشن سے نہیں ڈرتے. اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کان بھرتے ہیں اور دوسرے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ارے ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ایک بچی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے.
لیکن اس محبت کا یہ کون سا بدلہ ہے کہ اپنے بچے بچیوں کا گھر خراب کر دو؟ بڑوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ان بچے اور بچیوں کی زندگی کی تعمیر کرنا، رہنمائی کرنا، ان کے دلوں کو جوڑے رکھنا، تاکہ گھر کی بات گھر ہی میں رہے، نہیں ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے خراب کر دینا۔ یہ سب سے بڑی شیطانیت ہے، اور جس شیطانیت سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے اور اپنے کرندوں کو بلاتا ہے، اور اس کے کرندے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، کسی کو نماز سے دور کر دیا، کسی کو زکوٰۃ سے دور کر دیا، کسی کا فلاں حکم ٹوٹ گیا۔ وہ سنتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی آتا ہے نا کہتا ہے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا گھر خطا ہوا، دو خاندانوں کا گھر خراب ہوا، اور پھر بدگمانی، اور پھر الزامات، اور پھر غیبت، اور پھر نہ جانے کتنے گناہوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پھر یہ جھگڑا دین صاف کر دیتا ہے، پھر یہ جھگڑا دین صاف کر دیتا ہے، دین نہیں رہتا۔ تو بس اوقات دوسرے لوگ گھر خراب کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی کا بھی حق ادا کرے، اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے ماں کا حق ضائع نہ کرے۔ شوہر کی بھی خدمت، بیوی کی بھی خدمت کرے، لیکن اس سے ماں کا حق ضائع نہ کرے، ماں کی محبت کا بھی حق ادا کرے، لیکن بیوی کا حق ضائع نہ کرے۔ اس کا اپنا حق ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں۔ ماں کے ساتھ ایسا ماں کی طرف جھکنا جس سے بیوی کے حق پامال ہو، یہ بھی ظلم ہے، اور ماں کا جو حق ہے بیوی کی خاطر وہ پامال ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایسے موقع پہ ماں ہو یا بیوی ہو، بہو ہو یا ساس ہو، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اس شوہر کو یا اپنے بیٹے کو امتحان میں نہ ڈالیں، اس کو ہم آزمائش میں نہ ڈالیں کہ کھیچتانی شروع ہو جائے۔ اس کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہر ایک مسلمان گھر کا فرد مسلمانوں کی دی ہوئی جو معاشرت ہے نا، اسلام نے جو معاشرت دی ہے، اس پہ عمل کرے گا، سب کے حقوق ادا ہوں گے، سب کے حقوق ادا ہوں گے۔ اسلام کے مطابق اگر اس کا معاملات اور رویہ اور معاشرت ہوگی، سب کا حق ادا ہوگا۔ لیکن اگر اس سے دستبردار ہو گئے، اگر ان کا خیال، اسلام کا خیال نہ رکھا، تو پھر تو یوں سمجھو کسی کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ساس ہے، بہو ہے، نند ہے، شوہر ہے، باپ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے کسی طرز عمل سے، زبان سے، ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اگر یہ ہو، میں دوسرے کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پیمانہ کیا ہے؟ میں دوسروں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، ظلم تو نہیں کر رہا،
میرا یہ معاشرت، میرا یہ رویہ، میرا یہ طرز عمل کہیں ظلم کے دائرے میں تو نہیں آ رہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معیار بتایا، ترازو بتایا. فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرو نا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جو میں نے طرز عمل اختیار کیا ہے، رویہ اختیار کیا ہے، زبان کے بول اختیار کیے، ایک لمحے کے لیے سوچو اگر اس جگہ پر میں ہوتا اور یہ طرز عمل میری بیٹی کے لیے ہوتا یا میری ماں کے لیے ہوتا یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو مجھے کیسے لگتا؟ اگر ساس یہ سوچ لے کہ وہ اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے لیے کیسے دیکھنا چاہتی ہے، اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے لیے کیسا دیکھنا چاہتی ہے، اگر اسی اچھے سلوک کو اپنی بہو کے لیے پسند کر لے، اپنے بیٹے کے لیے بھی وہ سلوک پسند کر لے، کتنا اچھا ہو جائے گا. اور بہو اگر یہ دیکھ لے کہ میں اپنے ماں کے ساتھ کیسا رہتی ہوں، کیسا سلوک چاہتی ہوں، وہی اپنے ساس کے ساتھ سلوک کرنے لگ جائے. احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو تمہیں دوسروں کے لیے پسند ہے وہی اگر تمہارا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے، جو اپنے لیے پسند ہے وہی معاملہ اگر دوسروں کے ساتھ ہے، یہ انصاف. اگر اپنے لیے کچھ اور رویہ، اپنے لیے کچھ اور مطالبہ، اپنے لیے کچھ اور چاہت اور دوسروں کے لیے کچھ اور، یہ ظلم، یہ دوہرے معیار نہیں، یہ ناانصافی ہے. اس سے گھر خراب ہوتے ہیں، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ کسی گھر میں کسی بچی کی عزت نفس مجروح ہو نا، اور اس کے دل پہ ہمیشہ اس کی عزت پہ چوٹ پڑے تو 30 سال 40 سال گزر جائے تب بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں بناتی. اس لیے کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. جو اس کا پیدائشی ماں باپ کے گھر سے، ماں کے پیٹ سے اپنا حق لے کے آئی ہے، جب اسے پامال کیا جا رہا ہے تو محبت کیسے آئے گی؟ یہ تو عورت کا حق ہے نا کہ جو اسے گھر مل رہا وہاں اس کی عزت نفس محفوظ ہو. یہ اس کا حق ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اچھی باتوں کی تعریف ہو. عورت جو ہے نا، عورت یہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، اور اگر اس کو اپنے شوہر کی طرف سے تعریف نہیں ملتی اور کہیں غیر سے تعریف ملتی ہے تو فتنے کا شکار ہو جائے گی، فتنے کا شکار ہو جائے گی. اگر اس کے شوہر کی طرف سے اسے یہ تعریف ملنے لگ جائے تو محبت میں اضافہ ہوگا، محبت میں اضافہ ہوگا. یہ سب کی تعریف کرے، اس کی تعریف نہ کرے، حالانکہ وہ تعریف کی بھوکی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں، اس کے کسی کام کی تعریف نہیں. اس کا حق ہے نا. اور عورت کی خوبی کیا ہے؟ عورت کی خوبی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے. یہ عورت کی بڑی خوبی ہے. ماں باپ اپنے بچیوں کو جب بھیجا کرتے تھے تو یہ ذہن سازی کرتے تھے کہ بیٹے اب تمہارا اسی گھر میں سب کچھ ہے، اور تمہاری بڑی خوبی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. گھر بن جائے گا. اس لیے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ جب جوانی میں ہوتے ہیں نا
میاں بیوی یہ دوستی اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اب دوستی والی چیزیں تو نہیں رہتی، اب وہ محبت کے انداز تو نہیں رہتے، فرمایا ورحمہ، اب وہ مودت اور محبت شفقت سے بدل جاتی ہے کہ اس عورت نے ساری زندگی میری دہلیز پہ قربان کر دی، اب یہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے، آنکھیں نہیں پھیرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، شفقت آ جاتی ہے، اور وہ اس بوڑھے پہ شفقت کھاتی ہے، زندگی بھر کا ساتھی رہا، گرمی سردی ہر حال میں ساتھ دیا ہے، اب وہ اس پہ شفقت کھاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ذرا سے بیٹے جوان ہو جائے اور جو اس عورت نے اپنے شوہر سے کڑوی باتیں جوانی میں سنی ہوتی ہیں اسے سب یاد آ جاتی ہے، اب شوہر ایک طرف، اب بیٹا قریب آ گیا، اور پھر اگر کاروبار بھی بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے اور شوہر کی جیب بھی خالی ہو جائے تو پھر تو اس سے کوئی پرسان حال ہی نہیں رہتا۔ جس رشتے کی بدولت یہ اللہ نے اولاد دی ہے، آج اس اولاد کے خاطر ان کا آپس کا تعلق خراب ہو رہا ہے، اس اولاد کی خاطر آپس کا تعلق خراب ہو رہا ہے، اور اس موقع پہ اگر جوان بچوں نے سمجھداری سے کام نہ لیا کہ کسی ایک پہلو کی طرف نہ جھکیں، دونوں کو عزت دیں، دونوں کو محبت دیں، دونوں کا خیال رکھیں، اگر یہ سمجھداری کا کام نہ لیا اور ایک طرف جھکاؤ ہو گیا تو 70 سال کے بعد بھی ہم نے دیکھی طلاق ہو گئی، 60 سال کے بعد بھی طلاق ہو گئی، اب یقین جانے 75 سال کے بعد بھی ہم نے دیکھا طلاق ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی تو ایسی ہے کہ جوانی ہے تو دوستی اور محبت کے ساتھ، بڑھاپا ہے تو ایک دوسرے پر شفقت کے ساتھ، اور یہ پوری ازواجی رشتہ، سبحان اللہ، ازواجی زندگی کا سفر کبھی محبت میں گزرتا ہے، کبھی شفقت میں گزرتا ہے۔ اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ محبت اور شفقت کے ساتھ۔ لیکن آج کمزوری بہت آ گئی، اس رشتے میں بہت کمزوری آ گئی، باہر کے دکھ درد برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ مصیبت گھروں میں آ جائے یہ برداشت نہیں ہوتی، ہڈیاں پگھلتی ہیں، خون خشک ہوتا ہے، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، گھروں کا سکون نہ رہے تو باہر کے دکھ درد کندھے برداشت کر لیتے ہیں، گھروں کی یہ ٹوٹ پھوٹ یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے میرے عزیزو ایک بات کا تو بہت احتیاط کی جائے، یہ مصیبت آتی کہاں ہے، یہ محبتیں پتلی کیوں ہوتی ہیں، کمزور کیوں ہوتی ہیں، گھروں میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہوتی ہے، ایک چیز کا تو بہت خیال رکھا جائے، جب شوہر بیوی کے گناہ دیکھتا ہے، خود نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، لیکن بیوی کے گناہ دیکھتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، فکر نہیں ہے اس کی، یا بیوی نیک ہے اور شوہر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس بیوی کو شوہر کے لیے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ نیک بن جائے اور یہ گناہ اس سے چھوٹ جائے، ایک دوسرے گناہ دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں،
حکمت سے، طریقے سے فکر مند نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں یہ؟ اس تعلق کی وجہ سے، اس تعلق میں یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں کرتے۔ جب یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے گناہ کیا ویسے سزا آئی۔ اب جب تک یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا بیوی کو پرواہ ہی نہیں تھی، جب اس پر آئی نا اب روتی ہے، اب پریشان ہوتی ہے۔ جب تک یہ اللہ کو ناراض کر رہی تھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، جب اس کے لیے مصیبت بنی نا اب چیخیں نکلتی ہیں۔ جب اللہ کی عظمت کا خیال کر کے، اس ذات کا لحاظ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکا، تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب نکاح کا رشتہ ہوتا، نکاح ہوا کرتا تھا اور نکاح کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو ایک بات 4 مرتبہ فرمایا کرتے تھے، ایک بات 4 مرتبہ فرمائی، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ عام طور پہ آپ نکاح کی مجلس میں یہ پیغام دیا کرتے تھے، یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے، گناہ نہ کرنا، اس کی نحوست ہوتی ہے، گھروں میں اس کی نحوست ہوتی ہے، ازواجی رشتے میں اس کی نحوست ہوتی ہے، گناہ نہ کرنا۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا گھروں میں کھلے گناہ ہوں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا گھروں میں کھلے گناہ ہوں اور پھر اس گھر میں محبت کی مٹھاس اور سکون کی زندگی ہو، ہم نے نہیں دیکھا۔ گھروں میں کھلی اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر وہاں محبت کی خوشبو ہو اور سکون کی زندگی ہو، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ نہ جھونپڑی ملے گی، نہ کوٹھی ملے گی، نہ کچا گھر نہ پکا گھر۔ گناہ نہ کرے، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز میرے عزیزو، گھر کی زندگی میں، معاشرت کی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں اتنا اخلاق تو ہو نا، اتنا اخلاق تو ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ یہ ازواجی رشتہ تقاضا کرتا ہے ایثار کا، احسان کا، کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی رعایت رکھنے والی، یہ رشتہ تو اس کا تقاضا کرتا ہے، احسان کا، ایثار کا، درگزر کا، ہمدردی کا، یہ رشتہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن آخری درجہ اخلاق کا یہ ہے کہ جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو کم از کم درجہ یہ ہو کہ کوئی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، زبان سے، رویے سے، طرز عمل سے، رہن سہن سے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ زبان کے زخم بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے آسانی سے بڑھتے نہیں۔ اس کی جلن ہمیشہ رہتی ہے، تکلیف دیتی ہے وہ۔ اس نے تو بس ایک تانا دے دیا، جملہ کس دیا،
لیکن وہ تلخی اندر جلاتی ہے، زخم تکلیف دیتا ہے. تو اچھے اخلاق کے ساتھ، اتنا اخلاق تو ہو نا کہ گھر میں رہنے والوں کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو. یہ مسلمانی کا تقاضا ہے، یہ دینداری کا تقاضا ہے. صرف نماز نہیں بھائی، صرف عبادات نہیں، معاشرت بھی. اور معاشرت کا وہ حصہ جو ہر وقت پیش آتا ہے، گھر کی زندگی. گھر کی زندگی وہاں ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت ازواجی زندگی کا امت کو تحفہ دیا ہے. گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی پانی پی رہی ہوتی تو آپ دروازے سے آواز لگاتے، حمیرہ ٹھہرو، جہاں تم نے لب لگایا ہے نا نشان لگاؤ، ہم بھی اسی جگہ سے لب لگا کے پانی پیئیں گے. یہ محبت کا اظہار. آپ پر باہر کی آزمائشیں، تکلیفیں، دشمنوں کی سازشیں، پروپیگنڈا، سب کچھ یہ آپ سب باہر چھوڑ کے آتے، گھر میں آتے، فرمایا مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. ایک مرتبہ جنگل میں گئے، کوئی کہیں قریب مرد عورت نہیں تھے، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی. جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی. پھر ایسا کوئی سفر کا موقع آیا، جنگل تھا، کوئی مرد کی دور دور کہیں نظر نہیں تھی، فرمایا پھر دوڑ لگا، پھر دوڑ لگائی. اب اللہ کے نبی آگے نکل گیا، حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو گیا تھا. فرمایا بھائی مقابلہ برابر ہو گیا، مقابلہ برابر ہو. اس انداز سے گھر والوں کی دلجوئی، محبت کا اظہار. گھر خشکی سے نہیں چلتا، دوستوں میں خشکی نہیں ہوتی. فرمایا میاں بیوی کی زندگی دوستی ہے، دوستی میں خشکی نہیں چلتی. یہ کوئی بزرگی نہیں کہ ہر وقت ماتھے پہ بل ہو، چہرے پہ سنجیدگی ہو. گھر والوں کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کرنا بھی عبادت. یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ اگر اس تعلق میں کمزوری ہو گئی نا میرے عزیزو، محبت میں کمزوری ہو گئی، اس دوستی میں کمزوری ہو گئی، تو خطرہ ہے مرد بھی کسی فتنے میں پڑ جائے، عورت بھی کسی فتنے میں پڑ جائے. اور اب تو چار دیواری رکاوٹ نہیں ہے، اب تو چار دیواری رکاوٹ نہیں ہے، اب تو دروازہ گیٹ رکاوٹ نہیں ہے. فتنے گھر میں، موبائل ہے. اگر اس رشتے کی دوستی اور محبت میں غلط فہمیاں آ گئی، دوریاں آ گئی، خطرہ ہے دونوں فتنوں میں پڑ جائیں گے، دونوں فتنوں میں پڑ جائیں گے. تو گھر کو محبت سے آباد کریں، دینی معاشرت لے کے آئے، ایمانی اخلاق لے کے آئے، لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں، دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجتی. یہ اہتمام میاں بیوی دونوں کو کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی طرف سے کمزوری بھی ہے نا، تو جو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا انعام وہی زیادہ پائے گا. جو بھی درگزر کرے گا انعام وہی پائے گا. جو بھی معاف کر دے گا انعام وہی پائے گا. جو بھی احسان کرے گا اللہ کیا انعام وہی پائے گا. تلخی کا جواب تلخی سے دینا گھر تو نہیں بنے گا.
تانے کا جواب تانوں سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ تو گھر نہیں بنے گا. درگزر کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا. تو اس سے گھر خوبصورت ہوتے ہیں بھائی. اور گھروں کی ایمانی زندگی سے میرے عزیزو پورے دین پہ چلنا، دینی زندگی اختیار کرنا دونوں کے لیے آسان ہوتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو. تو زندگی کا سب سے قریبی دوست، قریبی ساتھی تو میاں بیوی کی زندگی. یہاں اگر یہ تعاون مل جائے تو منزل آسان ہو جائے گی. یہ زندگی کا سفر بڑا ایمانی اور خوشگوار گزرے گا. اللہ ہم سب کو ایسی ایمانی اور اخلاقی زندگی اپنے گھروں میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم ہمیں پیاری ایمانی اسلامی معاشرت نصیب فرما، ایمانی اخلاق نصیب فرما. گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما. ازواجی رشتے میں ہمیشہ اعتماد کی زندگی عطا فرما. غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما. ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما. رنگ، نسل، وطن، علاقے، زبانوں کی بنیاد پر جتنی بھی نفرتوں کی شکلیں ہیں مسلمانوں کے ان فتنوں سے محفوظ فرما. عصبیت کی گندگی سے محفوظ فرما. مولا کریم اسلامی زندگی کی، اسلامی رشتے کی تازگی نصیب فرما. مسلمانوں میں ایمانی رشتہ اے مولا کریم تر و تازہ عطا فرما. اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. مولا کریم یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور بے دینی کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، مدد اور نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.